محمد عمران، آپ کا اپنا نیوز چینل ENN۔ اسی اس وقت کھلوتے ہیں جی فروز والا رچنا ٹون ختم نبوت کی ایک کانفرنس رکھی گئی ہے۔ ایک جماعت ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ، تسی دیکھا ہے قادیانیوں دے خلاف، اسرائیل دے خلاف، فلسطین دے حق چ گل بات کرن دے، مولانا صاحب کشمیر دے حق چ گل بات کرن دے، تسی دیکھا ہے دا انتظامیہ نے شیخ خرم صاحب، شیخ فیاض صاحب اور بڑی تعداد میں حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ اس سارے منظر کو اس وقت اللہ کے دشمن دیکھ رہے تھے تو انگریزوں نے بھی یہ سوچا کہ آج اس خطے میں مسلمانوں کو روکنا ہے، ان کے بڑھتے قدموں کو روکنا ہے، تو یہاں پر بھی کوئی ایسا مسئلہ کھڑا کیا جائے جس کے ساتھ تحریک جہاد کو، جہاد کے عمل کو روکا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، ان کی بڑی سوچ وچار کے بعد یہ غلام احمد قادیانی جیسا فتنہ کھڑا کیا گیا اور مسلمانوں کے ختم نبوت کے عقیدے پر حملہ آور ہوئے یہ لوگ۔ اور اس نے جو اپنی شریعت پیش کی، اس میں سب سے پہلی بات بنیاد کے طور پر یہ رکھی کہ جہاد کو ختم کیا جائے۔ آج دنیا کے سارے یہود و نصارہ جو فلسطین پر بارود کی برسات برسا رہے ہیں، جو کشمیر میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلسل ضربے ہیں، یہ یہود و نصارہ یہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں بیٹھ کر جہاد فی سبیل اللہ کے عمل کو روکنے کے لیے مسلسل مصروف ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، بات چلی ہے تو یہ بھی کرتا چلوں، میرے والد محترم حفظہ اللہ، ان کو 5واں سال، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ پاکستان کی ساری ایجنسیاں، سارے ادارے جانتے ہیں ہمارے بزرگوں کے کردار کو، ہماری جماعت کے ایک ایک عمل کو، کراچی سے لے کر خیبر تک ہمارا سارا معاملہ کلیئر، ہماری صبح شامیں دن اور راتیں، اس کا سارا ریکارڈ منظر عام پر۔ کوئی پلاٹ کا روڑا نہیں، کوئی ذاتی رنجش، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، مسئلہ کیا ہے؟ ارے بھائیوں سنو کھل کر، فروز والا کے لوگوں، مسئلہ جہاد کا عمل ہے۔ مسئلہ آج یہود و نصارہ اللہ کے دشمن یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مسلمانوں کی کوئی قوت یہاں پر کھڑی ہو، مسلمانوں کا کوئی لیڈر باہر نکل کر مسلمانوں کی صفوں میں اتفاق و اتحاد پیدا کرے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تو بڑے فنڈ خرچ کر کے، بڑی محنتیں کر کے، کوشش کر کے مسلمانوں کو آپس میں پھاڑا ہے، انتشار اور خلفشار کا شکار کیا ہے، تو مسلمانوں کی صفوں میں اتفاق و اتحاد پیدا کیوں ہو؟ مسلمانوں کو کوئی لیڈر باہر نکل کر کیوں لیڈ کرے جس کے عمل سے امت مجتمع ہو جائے؟ میرے محترم بھائیوں، آج یہ مسئلہ ہے۔ تو خیر، اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے انہوں نے غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے اس کا سارا طریقہ واردات تیار کرنے والے یہود و نصارہ ہیں، سارے انگریز ہیں، اسلام دشمن اور ان کی بدمعاش ایجنسیاں ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، انہوں نے سب سے زیادہ تحریک پاکستان کو روکنے کی کوشش میں قادیانی ہی پیش تھے۔ کچھ قادیانیوں نے اس میں شامل ہونے کی بھی کوشش کی،
لیکن اندر سے جو ان کا کردار تھا، اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، آج بھی ان کا کردار منافقانہ ہے۔ وہ اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہلوا کر، اسلام کا سہارا لے کر، کتاب و سنت کا سہارا لے کر، کتاب و سنت کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں۔ احمدی مسلمان کہلوا کر اسلام کو، اہل اسلام کو سب سے زیادہ خوفناک نقصان پہنچانے کے درپے ہیں۔ آج چند سال قبل مودی دورہ کرتا ہے فلسطین کا، تو ساتھ میں قادیانیوں کا وفد جاتا ہے۔ اسرائیل کے اندر قادیانی انڈیا کے گئے ہوئے اردو پنجابی بولنے والے قادیانی، وہ اسرائیل میں مودی کو ریسیو کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ آج وہ امریکی ایجنسیوں کو مشورے دے رہے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سارا کچھ میڈیا پر موجود ہے، سوشل میڈیا پر ساری بریفنگز موجود ہیں۔ وہ بڑے بڑے مشورے دے رہے ہیں، پاکستان کو نقصان کیسے پہنچایا جا سکتا ہے۔ پاکستان نے ساری کہتے کہ پاکستان نے تمہاری ناک میں دم کر رکھا ہے، ہمیں موقع دو، ہم پاکستان کو کس انداز سے نقصان پہنچائیں گے۔ یہ قادیانی بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، بنا رہے ہیں، بنا چکے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ساری کیفیت ہے۔ تحریک پاکستان میں بھی اس سارے عمل میں رکاوٹیں ڈالنے والے یہی لوگ تھے جو ہندوؤں کے ساتھ ملے تھے، انگریزوں کے ساتھ ملے تھے۔ آج راہ کے اس وقت کے پردادے جو تھے، ان کے ساتھ مل کر قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی تحریک کو نقصان پہنچانے کے درپے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قادیانیوں کو ناکام کیا۔ یہ تحریک پاکستان چلی، اللہ نے اس کو کامیاب فرمایا، اللہ نے یہ خطہ پاکستان عطا فرمایا۔ میرے محترم بھائیوں، جب پاکستان بنتا تھا، یہ چیزیں ساری باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ آج آپ کے علم میں یہ ان باتوں کا آنا نہایت ضروری ہے۔ تو پاکستان جب بنا تو پاکستان بننے کی سب سے زیادہ تکلیف یہودیوں کو ہوئی یا قادیانیوں کو ہوئی؟ باقی لوگوں کو بھی ہوئی، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن سب سے زیادہ تکلیف دو لوگوں کو ہوئی، یا یہود کو تکلیف ہوئی یا قادیانیوں کو تکلیف ہوئی۔ تو انہوں نے پاکستان بننے کا بدلہ لیا۔ ٹھیک 1 سال کے بعد اسرائیل کا قیام عمل میں لا کر، میرے محترم بھائیوں، جب اسرائیل بنایا جا رہا تھا تو کسی کو یقین نہیں تھا کہ یہ یہاں پر یکدم کو ریاست بن جائے گی۔ لیکن امریکی بدماش جیسے چاہتا کرتا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ انہوں نے یکدم یہ ریاست بنائی، یہودیوں کو اکٹھا کر کے یہاں پر لا کر بسایا، اور اچانک سے دنیا کے اندر اس کو ملک ہونے کی حیثیت سے تسلیم کر لیا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس وقت بھی اسرائیل کے قیام میں یہودی پیش تھے، ان کے ساتھ قادیانی تھے۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، میرے محترم بھائیوں، میڈیا پر آج یہ بریفنگ بھی موجود ہے کہ اسرائیل جس طرز پر بنایا گیا، اسی طرز پر پاکستان کے اندر قادیانیوں کے لیے زمین خریدے جانے کی اطلاعات تسلسل سے آ رہی ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، پاکستان کی ریاست پر یہ دباؤ ڈالا گیا کہ دیکھو تمہاری معاشی صورتحال کتنی گر گئی ہے، تمہیں قرضے چاہیے تو ہم تمہیں قرضے دیں گے،
ورلڈ بینک کی طرف سے IMF کی طرف سے یہ ملیں گے قرضے ہی، مگر قرضے بھی تب ملیں گے اگر تم قادیانیوں پر جو تم نے سختی کی ہوئی ہے اس سختی کو ختم کرو، کمزور کرو، کم کرو۔ تو اس کا طریقہ کیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ جو مبارک ثانی کیس ہے یہ معمولی کیس نہیں ہے جو سپریم کورٹ میں چلا اور پاکستان میں یہ ایشو دوبارہ سے کھڑا ہوا۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ تو یہود و نصارہ کو، قادیانیوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ حضرات گرامی قدر، میرے لیے نہایت اعزاز کی بات ہے کہ مجھ ایسے ناچیز کو آج یہاں پر آپ کے سامنے حمزہ گنجر بھائی، اسلم شاذروی صاحب، ان کی دعوت پہ عقیدہ ختم نبوت کے عنوان سے ہونے والی اس بزم، اس کانفرنس میں اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا ہے، اور مجھے نہایت خوشی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کی تمام جماعتیں اپنے فروعی اختلافات کو پس پشت ڈال کر عقیدہ ختم نبوت کے لیے یکجان ہو کر، قدم سے قدم ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر اس بات کا پیغام دینے کے لیے یہاں پر موجود ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نہ صرف بیدار ہو کر، چکنے ہو کر، ہوشیار ہو کر بیٹھے، بلکہ اس عزم کا اعلان کرنے کے لیے آئے کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وطن کے طول و عرض میں ختم نبوت کے جھنڈے کو گاڑ نہیں دیا جاتا۔ ختم نبوت کے جھنڈے کو گاڑنے کے لیے تیار ہو؟ ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے قائدین کے سامنے بلند آواز میں اس بات کا اعلان کرو، ختم نبوت کے جھنڈے کو ملک کے طول و عرض میں لہرانے کے لیے تیار ہو؟ نعرہ تکبیر! تاجدار ختم نبوت! تاجدار ختم نبوت! للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ وہ عقیدہ ختم نبوت کہ جس کو آپ کے سامنے صرف تمام مکاتب فکر کے علماء دنیا کو تحریک نہیں کیا، سورج کو روشنی عطا نہیں کی، چاند کو منور نہیں کیا، ستارے کو جگجگاہٹ نہیں بخشی، تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا سن لو، میں تمہیں تاج نبوت کو عطا کرنے والا، میں تمہیں ہلت نبوت کو اڑانے والا، میں تمہیں مسند نبوت پر بٹھانے والا، مگر سن لو پھر آمینہ کے لال آ جائے، پھر چاہے وہ کتنا ہی بڑا نبی کیوں نہ ہو، آمینہ کے لال کے آ جانے کے بعد پھر جس کسی نے اپنی بات کو کیا فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ کالی کمری کے آنے جانے کے بعد کوئی اپنی بات کو کرے، اس کا نام دفتر نبوت سے کاٹ کے فاسقوں میں لکھ دیا جائے گا۔ اور ابھی دنیا کے تحریک ہونے سے پہلے اس بات پر عقیدہ ختم نبوت کی مہر پر لگا دیا گیا، اور پھر آقا کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد معراج کی رات ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے جبرائیل امین آپ کے ہمراہ آپ مسجد اقصی پہنچے، وہی کہ جس کا تذکرہ مجھ سے قبل برادر وٹو صاحب آپ کے ساتھ کر رہے،
وہی مسجد اقصی کہ جس کے اوپر کبھی غزوے کی ہیبت نے ایسے عالم میں یہودی اپنی چابیوں کو پیش کرنے والا غلام سواری کے اوپر بیٹھا ہوا، اور آج وہی مسجد اقصی جہاں پر آپ کی میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا، آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی وساطت سے احکام مولا کو یہ پیغام دینے کے لیے بھی آئے کہ آپ کوئی ٹھوس راہ عمل اپنائیے، کوئی مثبت جامع حکمت عملی کو بڑا کیجئے، چاہے وہ کوئی جنگ کی صورت میں ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کی جماعتوں کے قائدین اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، اگر ہم جنگ کا اعلان کریں اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کی جماعتوں کے کارکنان آپ کے شانہ بشانہ جنگ کرنے کے لیے بھی تیار۔ نعرہ تکبیر! جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، تاجدار ختم نبوت پاکستان کا سپاہ سالار کے لیے، مسجد اقصی کو آزاد کرانے کے لیے، باہر سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہو۔ خالی نعرے کو نہیں لگانا، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بآوازیں بلند کہو، مسالک کے قائدین آپ کو باہر آنے کا کہیں، آنے کے لیے تیار ہو۔ اسی مسجد اقصی آقا کائنات پہنچے، جبرائیل امین آپ کے ہمراہ، وہاں پر آپ نے بہت سے خوبصورت اور نورانی چہرے والوں کو دیکھا۔ جبرائیل امین سے استفسار کو کیا، جبرائیل یہ خوبصورت اور نورانی چہرے والے کون لوگ آئے ہوئے؟ آقا آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء آئے ہوئے، جبرائیل یہ یہاں پر کیوں آئے؟ آقا یہ یہاں پر نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے، جبرائیل یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کرتے؟ آقا انہیں اپنے امام پر، جبرائیل ان کا امام کون ہے؟ جبرائیل امین نے آقا کائنات کو کاندھا یکدس سے پکڑا، مصلی امامت پر کھڑا کر دیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر ختم نبوت کی مہر کو لگا دیا گیا، اور آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جب مسلمہ کو ذات میں لگایا گیا، ڈاکے کو ڈالا گیا، تب اللہ کے فضل و کرم سے تمام مسالک کے اکابرین نے قرون اولیٰ کے اسلاف کی روایات کو زندہ کر دیا، اور بر صغیر ماضی قریب میں دیکھو جب انگریزی سامراج نے پنجاب کے ضلع گرداسپور کے قصبہ قادیہ میں اپنے ایجنٹ کے طور پر، اپنے آلائے کار کے طور پر مرزا غلام احمد قادیانی کو مسلمانوں کے عقیدہ ختم نبوت پر نقب لگانے کے لیے، ان کے اندر تفریق کو پیدا کرنے کے لیے اس کو اپنا ایجنٹ نامزد کیا، اپنا آلائے کار بنایا، اور وہ بخوبی اپنی ایجنٹی کا کبھی مسیح موعود کا دعوے دار، کبھی مہدی معبود کا دعوے دار، اور پھر راز کھلا، بھید کھلا۔ 1901 میں نے دعوی نبوت کیا، اللہ کے فضل و کرم سے تمام مسالک کے ماتھے کا جھومر، ان کا سرحیل فوراً سے پہلے میدان عمل میں آئے۔ محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے فتوی تکفیر کو اپنے استاد محترم سید الحافظ محدث نذیر دہلوی سے دستخط کو کروایا اور اس فتوی تکفیر کو جاری کیا۔ پھر اسی طرح تمام مسالک کے نمائندہ غلام فاتح قادیاں جناب مولانا ثناء اللہ نصری رحمت اللہ علیہ، اللہ آپ کی برکت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو۔ آپ نے مرزے کا اس شدت سے تعاقب کیا، اس استقامت سے تعاقب کیا، اس جرأت سے تعاقب کیا، اس بہادری سے تعاقب کیا کہ قادیاں پہنچے، مرزے کے گھر کے باہر جا کر مرزے کو مناظرے کے لیے للکارا، مگر مرزا نہیں، مرزا بزدل مقابلے کے لیے باہر نہ آ سکا۔ اس شدت سے تعاقب کیا ساتھیوں، اس شدت سے تعاقب کیا، مرزا بوکھلا اٹھا، بات نہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے انہی اکابرین، انہی شہداء کے وارث میدان عمل میں اتر چکے،
اور انشاءاللہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پورے ملک میں ختم نبوت کے جھنڈے کو گاڑ نہیں دیا جاتا۔ اور یہ ملک جو ہم نے حاصل کیا، جس ملک کے آج ہم رہائشی، نعرے کا لگایا گیا پاکستان کا مطلب کیا؟ نعرہ لگا لا الہ الا اللہ، مگر یہ کیسی بدقسمتی کی بات ہے، یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ختم نبوت کے اوپر جب نوٹ کے لکھنے کی باری آتی ہے، اسی اسلامی مملکت پاکستان کا چیف جسٹس آپ کی ختم نبوت کے اوپر اختلافی نوٹ کو لکھتا ہے۔ اللہ کی قسم یہاں پر جانسارا نے عقیدہ ختم نبوت اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، ایک جج کی بات نہیں، اللہ کی قسم ایک جج کی بات نہیں، 10 ججوں کی بات نہیں، چھوٹی کورٹ کی بات نہیں، سیشن کورٹ کی بات نہیں، ہائی کورٹ کی بات نہیں، ایک چیف جسٹس کی بات نہیں، پوری دنیا کے چیف جسٹس اکٹھے ہو جائے، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر اختلافی نوٹ کو لکھے، اللہ کے فضل و کرم سے اس اختلافی نوٹ کو ہم نے بھوک کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں۔ کیا حسن سمجھا ہے، کیا عشق سے جانا ہے، ہم حق نشینوں کی ٹھوکر میں دبانا ہے، قائدین کی آمد آمد ہے۔ جناب محترم بھائی حافظ طلحہ سعید صاحب تشریف لا چکے ہیں، قبل اس کے ان کا خطاب اسلام غلبہ پار آئے شاہ اللہ۔ ایک پاسے ایمان دی قوت، دوجے پاسے اسلحہ، ایک پاسے ایمان دی قوت، دوجے پاسے اسلحہ، آخری فتح ایمان دی ہونی وچ قرآن دے مسئلہ، آخری فتح ایمان دی ہونی وچ قرآن دے مسئلہ، مجاہد وددا جا رہے آئے انشاءاللہ۔ لو جی ذرا جملہ سننا تے گل سمیٹیے، میرا یقین ادوں بھی سی اور اج بھی یہ، جہاد دی برکت نال کفر نے دنیا چوں مک جانا۔ میں تو لگدا تسی بھوک نال مک گئے ہو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ صاحب میری قوم بھوکی مار چھڈی۔ جہاد دی برکت نال کفر نے دنیا چوں مک جانا، اسلام دا چنڈا وائٹ ہاؤس تے مجاہداں نے لہرانا، اسلام دا چنڈا وائٹ ہاؤس تے مجاہداں نے لہرانا، رب وعدہ اے فرما رہا ہے انشاءاللہ، کفر ہن دبدا جا رہا ہے۔ لو جی پھر کیا اے سچ ہو گیا؟ پھر 15 اگست 2021 امریکہ جہاز پر کے فوجاں لے جا رہا سی، نس رہا سی، تو حضرات 2 سپر پاور رب رحمان نے تہاڈے ہتھوں پاکستان والو افغانستان اندر انہاں دے قبرستان بناتے، توڑتے، مروڑتے، مٹا کے کچومر کٹ کے رکھ دیتا۔ ہن اگلا نمبر ہے مودی جی دا، مودیاں دا امریکہ والیاں نو، اوئے میں تے ایتھے رہن والا واں، تسی تے اپنیاں مشیناں جہاز جو فوجی لے کے نس گئے، ہم تو پاکستان دے پڑوسیاں اسی تے ایتھے پھس گئے۔ ہائے رام، اے جہاد نے پاکستان نے 2 سپر پاور توڑتے مروڑتے، ہائے اللہ ہن تے لگدا ہے ساڈی واری ہے، انشاءاللہ انڈیا دی واری، آکھو انشاءاللہ۔ ٹھنڈ پا چھڈی جے، روٹی دی لوڑ ہی کیوں نہیں۔ ہن تیجا نمبر آ گیا ہے مودی دا، ہن مودی آندا ہے ساری دنیا نو، جرمن والو، جاپان والو، سارے جہان والو، مینوں مجاہداں کولوں بچا۔ اچھا تینوں بچو کیویں بچائیے؟ آندا مینوں انج بچاؤ،
دوبارہ مرزیاں نو مسلمان کرواؤ، مینو کیویں بچاؤ، دوبارہ مردیاں نو اسے اسمبلی چوں جتوں پہلے انہاں نو تساں مرتد تے کافر قرار دلوایا، اسے اسمبلی چوں انہاں مردیاں نو دوبارہ مسلمان بنواؤ۔ اگر دوبارہ مسلمان مرزئی بن گئے پھر انہاں واسطے اسمبلی چو بل پیش ہوئے گا جویں پٹو دے زمانے اندر ہویا، اور تواڈے ایم پی اے تے ایم این اے ادوں بھی بل پیش ہوئے گا، کوئی نہ کوئی بے ایمان بل پیش کرے گا۔ مرزیاں نال بڑی زیادتی ہوئی، مرزئی مسلماناں نالوں نیک زیادہ نے، شریف زیادہ نے، تہجد گزار زیادہ نے، اے اماندار زیادہ نے، اے فلاں کم بڑا چنگا کر دے نے، دیانتاں بڑیاں امانتاں بڑیاں، ایویں دو چار مولویاں پیچھے لا کے پٹو نے انہاں نو کافر قرار دیتا۔ بل آئے گا اور ایم این اے نو نوٹاں دے نال ڈالراں دے نال رجا دتا جائے گا، جویں ہن 25 کروڑ 50 کروڑ لے کے کسے وزیر اعظم دی پھٹی پوچھ چھڑ دینے، کتے اسمبلی چ نواں بل پیش کر کے صبح دی نماز دے ٹائم تے مرجم دا چاچو بڑا اللہ دا شکر ادا کردا ہے، بڑا ودیا بل پیش ہو گیا، اس طرح بل پیش ہو جائے گا، لوگوں نتیجہ کی نکلے گا، اسمبلی چ مردئی دوبارہ مسلمان کافر قرار مسلمان بنا دیتے جان گے۔ اگلا جلسہ کر رہے ہیں مرزیاں دے خلاف، اسی طرح مرزئی ملک پاکستان اندر جگہ جگہ تے اجتماع کرنگے، چوکاں اندر چرایاں دے اندر، اوتھے لوگاں نو دوبارہ مرزیاں دی محبت دا سبق پڑھایا جائے گا۔ نتیجہ کی نکلے گا، کالجہ یونیورسٹیاں دے اندر نوجواناں نو شعوری طور تے مرزیاں دا ساتھی بنا دیتا جائے گا۔ آن والے وقت دے توڑے بڑے بڑے ذمہ داران جنہاں نے ملک دی باغ ڈور سنبھالنی، پاکستان دی بڑی بڑی سوچ رکھن والے لوگاں دا اے بن جائے گا۔ جہاد نہیں ہونا چاہیے، جہاد فساد دا نہ ہے، جہاد دا نقصان ہے، جہاد نے انج کرتا، جہاد نے انج کرتا تو پاکستانی قوم شعوری طور تے قانونی طور تے غیر جہادی بنا دیو تے مودی نو بچا دیو۔ ایتھیو جی حضرات، لور میری بات اینڈ تے آگئی جے جتھوں میں آغاز کیتا سی، ایس ویلے فلسطین دا جہاد غزہ والیاں نے شروع کرتا ہے 7 اکتوبر تو، لہذا اوتھے ہونے جا کے اینڈ اللہ دی ساری زمین تو کفر و شرک دا خاتمہ ہونا ہے۔ اس وقت دے انگریزاں نے انہاں نو ایہو گل آکھی تاکہ قیامت تک جہاد نہ چلے، امام مہدی نے بھی جہاد کرنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جہاد کرنا ہے، تو مردے نو انہاں نے امام مہدی بھی بناتا، مسیح موعود بھی بناتا، انہیں دوویں عہدے لے لے، اور پھر نہ نبالے دے مسلمانوں سنو، رچنا ٹاؤن تے رچنا پارک دے مین بازار والیو، دیوبندیو، بریلویو، سنیو، وہابیو، کان کھول کے سن لو، حالات کیسے نے۔ اللہ دے فضل نال جہاد فی الحال عارضی طور تے مودی دی ماڑی جی بریک لگی ہے، لیکن مودی دے وڈے اور پاسے اللہ دے فضل نال یہودیاں دا مقابلہ جاری ہے، اے مقابلہ چلے گا۔ آمنہ دے لال سانو دس گئے نے، چل دیاں ایسا وقت آئے گا، امام مہدی آئے گا، مسلمانہ دا لیڈر بن جائے گا، جہادیاں دا لیڈر بن جائے گا، پھر جہاد دا مارکہ چلے گا، دجال آئے گا، ادھر عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا فرشتہ لے کے دمشق وچ آ جائے گا۔ پیارے آقا نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم دے ہتھوں دجال
قتل ہو جائے گا، اور جتھے قتل ہونا ہے شہر دا نام ہے لد، دجال قتل ہوئے گا تے پھر ایسا مار کا ہوئے گا کہ یہودی جڑے نے قتل ہون گے تے لاش